अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात, दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद रईस बाबू अली और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डॉक्टर असलम फ़र्रुख़ी के लिखे हुए खाके चमने के ता क़यामत इसकी अहम MCQs का जायज़ा लेंगे। देखिए, शख्सियत निगारी या जिसे हम खाका निगारी कहते हैं, एक तो सवाने उम्री होती है कि किसी शख्स की ज़िंदगी के हालात को आप तमाम तर जुज़ियात के साथ लिखते हैं। 200, 300, 400, 500 सफ़हात पर मुश्तमिल होती है। लेकिन उसके बरक्स शख्सियत निगारी या खाका निगारी में किसी भी शख्सियत के किसी एक अहम पहलू, किसी एक अहम वाक़े या फिर शख्सियत के चंद अहम पहलुओं का अहाता किया जाता है। और इस तरह पूरी शख्सियत तो नहीं, लेकिन एक शख्सियत का खाका, शख्सियत का एक पैकर आपके सामने ज़रूर आ जाता है। जैसा आपने देखा होगा कि आम तौर पर अखबारात में कैरिकेचर्स बनाए जाते हैं कि वो सिर्फ चंद लाइनों से किसी भी शख्सियत को ड्रॉ कर देते हैं। बिल्कुल तस्वीर 100% वैसी नहीं होती, लेकिन हम पहचान लेते हैं कि ये कैरिकेचर किस सियासतदान का है, किस शख्सियत का है, वो पहचान में आ जाता है। तो यही काम जो है वो खाका निगारी का है। अब जिन शख्सियत का ये खाका है डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खां का, याद रखिए कि वो उस्ताजुल असातिज़ा में शुमार होते हैं। उनकी शागिर्दों की तादाद एक तवील तादाद, और वो शागिर्द भी इतनी नामवर शख्सियात इतनी नामवर शख्सियात गुजरी हैं कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है उसका तसव्वुर करना। और डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान साहब जो हैं, वो इस खाके के बाद आप एक अंदाज़ा कर सकेंगे कि गोखी में तो बहुत तफसील से नहीं है, खाका है, लेकिन फिर भी उनकी शख्सियत की सादगी, उनकी दर्स व तदरीस का अंदाज़, उनका अपने तालिबे इल्मों से प्यार भरा रवैया, उनकी इंकिसारी, उनकी आजिज़ी, ये बातें हमारे सामने नुमायाँ होती हैं, जो कि अब दिन ब दिन हमारी शख्सियात से कहीं गुम होती चली जा रही हैं। एक बहैसियत एक मुहक्किक के डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान एक बड़ा नाम है। एक अदीब के तौर पर, एक सूफ़ी बुज़ुर्ग के तौर पर बहुत सारे हवाले। और डॉक्टर असलम फ़र्रुख़ी साहब, इनका ताल्लुक़ फ़र्रुखाबाद से था, इसी निस्बत से वो अपने नाम के साथ फ़र्रुख़ी भी लगाते हैं। एक बड़े अदीब भी थे, शायर भी थे, एक बहुत बड़े उस्ताद भी थे, तो एक बहुत नामवर और कदावर शख्सियत। तो चलिए अब हम जल्दी से इस खाके की अहम MCQs का जायज़ा लेते हैं। चलिए हमारे पास MCQ है कि सबक चमने की ता क़यामत के मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर असलम फ़र्रुख़ी, डॉक्टर फरमान फ़ताहपुरी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मौलवी अब्दुल हक। सही जवाब है डॉक्टर असलम फ़र्रुख़ी। सबक चमने की ता क़यामत अदब की इस सिन्फ़ से ताल्लुक़ रखता है। रिपोर्टाज, सफ़रनामा, आपबीती, शख्सियत निगारी या खाका निगारी। सही जवाब है शख्सियत निगारी या खाका निगारी। सबक चमने की ता क़यामत इस किताब से माखूज़ है। आंगन में सितारे, गुलदस्ता-ए अहबाब, रौनक-ए बस्म जहाँ, मौसम बहार जैसे लोग। ये चारों जो हैं वो खाकों की किताबें हैं डॉक्टर असलम फ़र्रुख़ी की लिखी हुई। और हमारे पास हमारे निसाब में जो सबक है चमने की ता क़यामत, वो लिया गया है गुलदस्ता-ए अहबाब से। आप इन चारों किताबों के उन्वानात को याद रखिएगा। मुमकिन है किसी और किताब का नाम देकर आपसे पूछा जाए कि ये किताब किन की लिखी हुई है। किताब गुलदस्ता-ए अहबाब मुश्तमिल है फ़न बाग़बानी पर, फ़न दस्तकारी पर, खाकों पर, सफ़रनामों पर। सही जवाब है खाकों पर। उर्दू के पहले खाका निगार हैं। अब देखिए, जब किसी भी सिन्फ़ के बारे में बात होती है, आप कोई सबक पढ़ते हैं, चाहे वो कोई नावल है, मज़मून निगारी है, तो उस सिन्फ़ अदब के हवाले से भी एक दो मोटी मोटी बातें हमें ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए। तो इस हवाले से देखिए कि अहम बात याद रखिएगा कि उर्दू के पहले खाका निगार जिनसे ये रिवायत आगे बढ़ती है, वो कौन से हैं? डिप्टी नज़ीर अहमद, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली। सही जवाब है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। अब यहाँ पे एक बात और मैं आपकी गोशगुज़ार कर दूँ कि आम तौर पर आम तौर पर इत्तेफ़ाक तो इसी बात पर है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जो हैं वो पहले खाका निगार हैं। लेकिन कुछ और अहबाब की तहकीक कुछ और है। वो सज्जाद हैदर यल्दरिम को पहला उर्दू का खाका निगार समझते हैं। उनका एक खाका था हसरत मोहानी के हवाले से, जो कि एक रिसाला था, ज़माना कानपुर से निकलता था, उसमें ये शाया हुआ था।
لیکن اس میں سجاد ادھر یلدرم نے اپنے اصل نام سے سجاد ادھر یلدرم نہیں بلکہ حافظ خان کے نام سے یہ خاکہ لکھا تھا. تو ایک تحقیق یہ بھی ہے، لیکن عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے، یہی معروف ہے، اور انہی کو مرزا فرحت اللہ بیگ ہی کو پہلا خاکہ نگار سمجھا جاتا ہے. اور ان کا جو خاکہ ہے ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، اسے اردو کا پہلا خاکہ سمجھا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ دوسری رائے سجاد حیدر یلدرم جو انہوں نے حافظ خان کے نام سے رسالہ کاپور میں حضرت موہانی کا خاکہ لکھا تھا، اسے بعض احباب بعض محققین پہلا خاکہ شمار کرتے ہیں، خاکہ قرار دیتے ہیں. تو ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی اردو کا پہلا ہے خاکہ، ناول، افسانہ، افسانچہ. صحیح جواب ہے خاکہ. ڈاکٹر اسلم فروخی کو 1950 میں اس مضمون میں ایم اے کرنے کا شوق ہوا. فارسی، عربی، ہندی، اردو. صحیح جواب ہے اردو. 1950 میں اردو کالج کے شعبہ اردو کے صدر تھے ڈاکٹر اسلم فروخی. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، ڈاکٹر فرمان فتح پوری، ابواللیث صدیقی. صحیح جواب ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان. ڈاکٹر اسلم فروخی ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان سے ملنے گئے. جامعہ کراچی، اردو کالج، گھر، کتب خانے. صحیح جواب ہے اردو کالج. لمبا قد، دوہرا بدن اور گول چہرہ اس شخصیت کے حلیے کا حصہ تھے. ڈاکٹر فرمان فتح پوری، پروفیسر رشید احمد صدیقی، مولوی عبدالحق، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان. صحیح جواب ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان. 11ویں MCQ ہے کہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے پہنی ہوئی تھی، جب ان کی ملاقات ہوئی تو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے پہنی ہوئی تھی ترکی ٹوپی، جنا کیپ، سادی ٹوپی، سندھی ٹوپی. صحیح جواب ہے ترکی ٹوپی. اگلی ہمارے پاس MCQ ہے کہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کلاس میں پڑھا رہے تھے. لسانیات کا مضمون یا مرثیہ، ناول، افسانہ. صحیح جواب ہے لسانیات. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کلاس میں اس شاعر کے قصیدے کی تشریح کر رہے تھے. غالب، محسن کاکوروی، مومن خان مومن، ذوق. صحیح جواب ہے مومن خان مومن. اسلامیہ کالج سے اردو کالج میں داخلہ ہوا تھا. ڈاکٹر اسلم فروخی نے اپنے ایک اور دوست کو بھی اردو کالج بلا لیا تھا. تو وہ کون سے دوست تھے؟ تو پہلے کہ داخلہ ہوا تھا وجد چغتائی کا، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب کا، استانی حاجرہ کا، ارم لکھنوی کا. یہاں پر بھی کا آنا چاہیے تاکہ تمام جوابات میں کرپٹ ہوں. تو صحیح جواب ہے یہاں پر وجد چغتائی کا. وجد چغتائی رہا کرتے تھے ایم اے جناح روڈ پر، جہانگیر روڈ پر، تاریخ روڈ پر، راشد منہاس روڈ پر. صحیح جواب ہے جہانگیر روڈ پر. زہد و ورع کا مطلب ہے علم و عمل، علم و یقین، تقوی و عبادت، پرہیزگاری اور اللہ کا خوف. صحیح جواب ہے پرہیزگاری اور اللہ کا خوف. کالج میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان استاد تھے. شفیق اور ہسمکھ، سنجیدہ، وسیلے یا خاموش طبع. صحیح جواب ہیں شفیق اور ہسمکھ. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے طلبہ کے اصرار پر اس کھیل میں حصہ لیا تھا. ہاکی، کرکٹ، فٹ بال، بیڈمنٹن. صحیح جواب ہے کرکٹ. بزرگوں کا شعار ہے، ان کا طریقہ ہے تیز مزاجی، واض و نصیحت، خندہ جبینی، نکتہ چینی. صحیح جواب ہے خندہ جبینی. مصنف مضمون یعنی اس مضمون کے مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب سے متاثر ہوئے. دیکھیے یہ آپ کی کتاب کی جو مشق ہے وہاں سے یہ MCQ لی گئی ہے. اس میں جو 4 جوابات دیے ہوئے ہیں، طلبہ پر لطف و کرم سے، سادگی سے، گھر پر مہمان نوازی سے، علم و تدریس سے. دیکھیے ان میں بات تو خیر چاروں ہی اس سبق میں اس خاکے میں ان کا ذکر ہے، لیکن 2 چیزوں کے خاص طور پر مصنف نے ڈاکٹر اسلم فروخی صاحب نے ذکر کیا ہے. خاکے کے آغاز میں علم و تدریس کے حوالے سے جب انہوں نے بتایا مجھے بڑا مان تھا کہ میری اپنی فارسی دانی پر، لیکن جب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب کی کلاس میں بیٹھا اور انہیں جب میں نے پڑھاتے ہوئے اور فارسی میں ایک کچھ وضاحت کرتے ہوئے سنا، تب مجھے پتہ چلا کہ ہمارے علم کی حقیقت کیا ہے، علم کسے کہتے ہیں، قابلیت کس چڑیا کا نام ہے. تو وہاں پر علم و تدریس کے حوالے سے انہوں نے انتہائی متاثر ہوئے تھے، اس کا ذکر کیا تھا. لیکن اس کے بعد جب اس خاکہ تھوڑا آگے بڑھتا ہے تو آخر میں ان کی سادگی کا ذکر کیا ہے. تو اصل میں دونوں ہی جوابات خاکے کی روح سے درست ہیں. تو میرا خیال تو یہی ہے کہ یہ دونوں جوابات ایک ساتھ
نہیں دینے چاہیے تھے، لیکن فی الوقت ہم یہاں پر سادگی سے، جس میں خاکے کے آخر میں زیادہ زور دیا گیا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سادگی پہ لگا دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ خاکے کے شروع میں علم و تدریس کے حوالے سے، ان کی علمیت اور قابلیت کے حوالے سے بھی جو ہے مضمون بہت مصنف مضمون جو تھے بہت متاثر تھے. تو دونوں جوابات بھی درست ہیں. فی الوقت ہم نے سادگی کو ترجیح دی ہے، لیکن فرض کیجئے کہ آپ کو جو امتحان میں آپشنز دیتے ہیں ان میں علم و تدریس نہ ہو، سادگی ہو، تو ہم سادگی کو ترجیح دیں گے. اگر سادگی، علم و تدریس دونوں ایک ساتھ دیے ہوئے ہیں یہاں پر، یہ تھوڑا سا ہمیں مشکل میں ڈال دیتے ہیں. یہاں پر ہم نے سادگی کو ترجیح دے دی، لیکن علم و تدریس پر بھی لگانا میرے خیال میں غلط نہیں ہوگا. اس کے بعد اگلا ہمارے پاس اگلی ایم سی کیو ہے کہ برہم کھلنا ہے. ضرب المثل، محاورہ، کہاوت، روزمرہ. صحیح جواب ہے محاورہ. ہما اوس اور ہما از اوس سے مراد ہے اپنی علمیت کا روپ چھاڑنا، فارسی زباندانی کا اظہار کرنا، اپنی انکساری و عاجزی کا اظہار کرنا. حضرت مجدد الف ثانی اور ابن عربی کے تخلیق و وجود کائنات کے فلسفے. صحیح جواب تو یہی ہے. اصل میں تصوف کی دنیا میں دو فلسفے بڑے مشہور ہیں، دو نظریات بہت مشہور ہیں. ایک ہما اوس کا اور دوسرا ہما از اوس، جسے وحدت الوجود اور وحدت الشہود بھی کہا جاتا ہے. بہت مشکل سے نظریات ہیں. مختصراً یہ کہ ہما اوس بعض صوفیہ کے نزدیک ہر چیز میں خدا موجود ہے، یعنی دنیا میں کچھ نہیں ہے سوائے خدا کے. لیکن ہمارے بعض صوفیہ نے، علماء نے اس کا انکار کیا اور اس کے اس کی مخالفت میں ایک اور نظریہ پیش کیا، ہماز اوس، جسے وحدت الشہود کہا جاتا ہے، کہ ہر چیز خدا نہیں ہے، ہر چیز خدا سے ہے. اور یہ بات بڑی مناسب ہے. اگر ہم چاند کو دیکھتے ہیں، کائنات میں پھیلی ہوئی اور بہت ساری مثالوں کو دیکھتے ہیں، قدرت کو دیکھتے ہیں، چاند، ستارے، یہ سب خدا کے بنائے ہوئے، اور ہمارا ذہن خدا کی طرف منتقل ہوتا ہے. تو ہر چیز خدا سے. جس سے ہم ایک پینٹنگ دیکھتے ہیں تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ اس کا بنانے والا کون ہے. بالکل اسی طریقے سے اس کائنات میں پھیلی ہوئی مختلف نشانیاں، حتیٰ کہ ہماری اپنی ذات، اس میں بہت ساری نشانیاں موجود ہیں، اور یہ تمام نشانیاں ہمیں ہمارا ذہن، ہماری سوچ، ہمارے خیال کو خدا کی طرف منتقل کر دیتی. تو یہ نظریہ زیادہ بہتر اور مناسب معلوم ہوتا ہے. بہرحال یہ تصوف میں رائج دو نظریات ہیں. ایک چھوٹی سی بات ضرور ہے کہ نظریات کی اہمیت اپنی جگہ ہوگی، لیکن بنیادی طور پر دین عمل کا تقاضا کرتا ہے. بعض اوقات خیالات کی دنیا میں ہم اتنے الجھ جاتے ہیں کہ ہمارا عمل سے ناتا، رشتہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے. تو زیادہ بہتر انداز یہی ہوتا ہے کہ ہم عمل کی طرف زیادہ ہم منتقل ہوں، زیادہ اس پر عمل پیدا ہوں. یہ زیادہ بہتر بات ہوتی ہے. تو چلیے آج کے اس ویڈیو لیکچر کا اختتام ہوتا ہے. امید ہے کہ اس سے آپ کو اپنی ایم سی کیوز کی تیاری میں مدد ملی ہوگی. اگلے ویڈیو لیکچر تک اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.